وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم بھائیوں، سب سے اچھی کون سی جگہ ہیں اور سب سے بری کون سی جگہ ہیں، ان دو کی تفصیل آج ہم نے بیان کرنی ہے۔ سب سے اچھی جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے گھروں مسجدوں کو قرار دیا ہے۔ مسجد کیوں اچھی جگہ ہے؟ مسجد کیوں اچھی جگہ ہے؟ مسجد اس لیے اچھی جگہ ہے کہ یہ وہ ٹکڑا زمین ہے جو ایک اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور عبادت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مسجد کا اسلام میں یہ مقام ہے کہ یہ مسلمانوں کی تعلیم اور تربیت کا مرکزی ادارہ ہے۔ مسجد وہ اعلیٰ ترین ٹکڑا اس زمین کا ہے جہاں مسلمان آپس میں سوشلائز ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ مسجد کوئی روبوٹس کے لیے نہیں بنائی گئی کہ ایک کمپیوٹر روبوٹ آتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور گھر چلا جاتا ہے۔ اسے کوئی فکر نہیں کہ میرے ساتھ والے انسان کو کیا مسئلہ ہے، یہ کون ہے، یہ کیوں ادھر آتا ہے، اسے پریشانی ہے، یہ 10 دن سے غائب ہے۔ مسجد کا یہ مقصد ہے، عیادت اور تعزیت، اس کی مین جگہ بھی مسجد ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ عام معمول تھا کہ نماز جنازہ ادا کی، نماز جنازہ کوئی فوت ہو گیا اس کی ادا کی اور چلے گئے۔ اس کے بعد پھوڑی ڈالنا 3 دن، 4 دن، 10 دن، 40 دن، یہ مدینہ میں کوئی تصور ہمیں نہیں ملا کہیں لکھا ہوا کہ جی فلاں حضرت جعفر بن ابی طالب شہید ہو گئے اور انہوں نے گھر والے نے 10 دن پھوڑی پا لی ہے جی نا۔ کیا ہے عمل؟ یہ ہے کہ اگر جنازے میں شرکت نہیں کر سکے تو میرے بھائیوں وہ اتنا تکلف بھی نہیں کرتے تھے کہ وہ اس کے گھر چلے جائیں، بلکہ کیا ہوتا تھا، وہ تعزیت مسجد میں کرتے تھے۔ نیوکلیس مین پوائنٹ پھر بھی مسجد ہی آئی، یعنی جنازے میں نہیں شامل ہو سکا، سفر میں ہے، کوئی مجبوری بن گئی، کیونکہ وہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے سب پر۔ اب وہ یہ نہیں کرے گا کہ وہ جناب اس کے گھر چلا جائے، بلکہ کیا کرے گا، وہ اگلی نماز میں اس کو مسجد میں ملے گا اور اسے تعزیت کرے گا۔ تعزیت کیا ہوتی ہے؟ دلاسا، دعا کہ بھائی ہم سب اللہ کی طرف سے ہیں، ہم سب نے جانا ہے اور ایک وقت آئے گا ہمیں موت آ جائے گی، صبر کر اور اللہ سے ثواب لے۔ تو میرے بھائیوں، وہاں بھی صحابہ نے مسجد کو مرکزی مقام بنایا، اور وہاں مسجد میں یہ نہیں کیا کہ کوئی گیٹیاں پڑی ہوئی تھیں وہ پڑھنا شروع ہو گئے یا کوئی دائرہ بنا ہوا تھا، نہیں، وہ بندہ مسجد میں آیا جس کا کوئی فوت ہوا ہے تو انہوں نے اس سے مل کر، اسے گلے مل کر، اس کو محبت کے ساتھ دلاسا، اگر کوئی تعاون کرنا ہے، کوئی جو بھی ایشوز ہیں تو وہاں انہوں نے ڈسکس کر لیا۔ یہ ہے مسجد کا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کی نظر میں۔ پھر مسجد اتنی شاندار جگہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بڑے بڑے باغیوں، بڑے بڑے دشمنوں، اسلام کے مخالفوں کے خلاف دستے اور لشکر روانہ کیے تو وہ بھی میرے بھائیوں مسجد سے ہی نکالے۔ تربیت کا نظام مسجدوں کے اندر یا باہر، دستوں کی تشکیل مدینہ سے کہاں سے ہوتی تھی؟ اللہ کے گھر سے۔ بھائی قرآن پر عمل کا ایک ذریعہ ہے نا، وہ وہاں سے تشکیل ہوتی تھی۔ دعوت و تبلیغ کے لیے لوگوں کو روانہ کرنا مسجد،
اتنا بڑا اللہ کا گھر، لیکن المیہ کیا ہے؟ آج کوئی بندہ فوت ہو جائے تو آپ اس سے مسجد میں کیوں تعزیت نہیں کرتے؟ سوال ہے نا ایک، بھائی ہم کیوں تعزیت نہیں کرتے یا اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ وہ تو نمازی نہیں ہے، وہ تو مسجد آتا ہی نہیں، اس کا اللہ کے گھر کے ساتھ تو کوئی تعلق ہے ہی نہیں، کوئی بھی عید پڑھ لی۔ کچھ ایسے شیطان بھی ہیں جو عید کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، وہ کلمہ گو۔ اب میرے بھائیوں کیا ہے، جب مسجدوں کے اندر آنا ہم نے بند کیا تو پھر کیا ہوا؟ پھر گھروں کے اندر تعزیت خانے کھلے، پھر میت کے گھروں میں رش، میت کے گھر والوں کی طرف سے کھانے کھانا، میت کے گھر والوں کو پریشان کرنا۔ مجھے یہ بتاؤ، ایک تو ان کا والد فوت ہو گیا، دوسرا سارا پنڈ رشتہ دار پورے پاکستان سے جمع ہو کر کبھی تیسرے دن، کبھی 10ویں دن، کبھی 21ویں دن، کبھی 40ویں دن، کبھی سال بعد اس کے گھر بھائی لینے کے آتے ہو، ولیمہ ہے اس کا۔ مسجد نہیں آتا تھا وہ، اس کا کوئی بیٹا، تو لوگوں نے گھروں میں جانا، دکانوں پہ جانا شروع کر دیا۔ بات کرنے کا مقصد ہے کہ آپ اللہ کے گھروں کو آباد کریں، اور سارے مسلمان اگر اللہ کے گھروں میں آئے تو ہمارے 80% مسائل ادھر ہی حل ہو جائیں۔ اللہ تعالی نے سب سے بہترین جگہیں اللہ کے گھروں کو قرار دیا، سب سے بہترین جگہیں اللہ کے گھروں کو قرار دیا ہے، مساجد کو قرار دیا۔ اور میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ایک سیاہ فام بدوی صحابیہ، صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک سیاہ فام بدوی صحابیہ، بزرگ عورت تھیں، اور وہ مسجد کی جھاڑو پوچا جو اس وقت کا کوئی اس کی خبر گیری تھی وہ کیا کرتی تھی۔ آج چودھری صاحب اگر مسجد میں 10 20 50 100 200 500 1000 دے دینا تو اس میں پہلی خواہش اس کی یہ ہوتی ہے کہ میرے نام کا بورڈ لٹکایا جائے، فلاں جناب قبیلے والوں نے، جناب کیا بات ہے جی، انہوں نے اتنے پیسے دے دیے، ٹھیک ہے جی، میرا 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 نام، لینٹر ڈلوایا ہے تو میرا نام، فلاں کام ہوا ہے تو میرا نام۔ اب وہ جو خاتون تھی رضی اللہ عنہا، سیاہ فام صحابیہ، اللہ کی قسم آج کے بڑے بڑے شیخ الحدیث بھی سبحان اللہ اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ وہ اللہ کے نبی کو انہوں نے دیکھا تھا، صحابیہ تھی، سیاہ فام، سبحان اللہ۔ مسجد کی بوکر صفائی کرنی، فوت ہو گئی، موت آ گئی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں موجود نہیں۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز کے اندر پڑھیں اس حدیث کو، اللہ کے نبی مدینہ میں موجود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، ایک دو دفعہ مسجد میں آئے تو دیکھا کہ وہ بڑھیا نظر نہیں آ رہی، پوچھا صحابہ سے بھی وہ کہاں گئی؟ کہا جی وہ تو فوت ہو گئی ہیں، اور ہم نے ان کی نماز جنازہ پڑھ کے انہیں دفن کر دیا۔ اب میرے بھائیو، یہ جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریئیکشن اس پر کیا ہے؟ فرمایا آؤ سب میرے ساتھ۔ سارے صحابہ کو حکم ہوتا ہے، سارے صحابہ فرض نماز ادا کر کے سیدھا بقیع کے قبرستان میں جاتے ہیں، جسے جنت البقیع کہتے ہیں آپ لوگ۔ بقیع کے قبرستان میں پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کہاں ہے اس بڑھیا کی؟ کہا جی یہ قبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کھڑے ہوئے، پیچھے صفیں بنوائیں۔ قبرستان میں کیا کیا؟ قبریں اس صحابیہ سیاہ فام بدویہ عورت رضی اللہ عنہا جو مسجد کی خبر گیری کرتی تھیں، ان کی قبر پر کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی دوبارہ۔ اور میرے بھائیوں، اس کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا اس شخص کے ایمان کی گواہی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتا ہوں جو اللہ کے گھروں کی خبر گیری کرتے ہیں۔ اس سے بڑا کوئی کام ہے کہ وہ صحابیہ، حالانکہ دیکھیں یہاں کوئی برادری ازم تو دیکھا ہی نہیں، ایک سیاہ فام عورت، لیکن وہ مسجد سے محبت اور اس کی خبر گیری کی وجہ سے اللہ کے آخری رسول امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ میں مغفرت کی دعا کرتے ہیں، تو وہ ہوئی نا جنتی رضی اللہ عنہا۔
سبحان اللہ، یہ مسجد کی خبر گیری کرنے والے کو دنیا میں انعام ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ایسے لوگوں کے ایمان کی گواہی دی جو اللہ کے گھروں کا خیال رکھتے ہیں، تو میرے محترم بھائیوں پھر ان کا مقام کتنا زیادہ ہوگا، کتنا زیادہ ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے، دیکھیں اللہ کے گھر کو تعمیر کرنا بہت بڑا عمل ہے، جو اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے لیکن ریاکاری نہ کرے۔ دیکھیں میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، جو اینٹ آپ نے لگائی ہے نا، جس کے لیے لگائی ہے اسے سارا پتہ ہے۔ اگر تیرے حلال مال کی ایک بجری کا دانہ بھی لگ گیا، بلکہ ایک ریت کا دانہ بھی لگ گیا، تو انشاءاللہ اگر وہ اخلاص والا ہے تو یقیناً تجھے فائدہ ہوگا، آپ کے اجر کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو ایسے امور میں ریاکاری سے محفوظ رکھیں۔ تو یار بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ملک کا صدر بنا دیا تو کیا ہے، آپ کو سرخاب کے پر لگ گئے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کی UN کا صدر بنا دیا تو کیا ہے، آپ کے 10 ہاتھ ہو گئے؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ سارے عہدے میرے رب نے دیے ہوئے ہیں۔ اگر میں مسجد کا صدر ہوں یا خزانچی ہوں یا میں امام ہوں، یہ میرے رب کی مجھ پر کرم نوازی ہے۔ ہاں، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا میرا اللہ جس شخص پر بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اپنے دین کے لیے استعمال کر لیتا ہے۔ اسے کیا کرتا ہے؟ اپنے دین کے لیے یوز کرتا ہے، استعمال کر لیتا ہے۔ اس کی صلاحیت کو، اس کے کاموں کو، اس کے مال کو، اس کے وقت کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی مقام دے دیا نا، یاد رکھ لیں، میں نے خطبہ جمعہ مرکز میں جب پڑھایا تو اس میں نے وہ حدیث بیان کی تھی، بڑی ہی ڈرنے والی وہ حدیث ہے۔ فرمایا جس بندے کو 10 لوگوں پر بھی اگر امیر بنا دیا گیا، اچھا ایک بندہ ہے، 10 لوگوں کی اللہ کے نبی نے مثال دی ہے، یعنی جسے امیر بنا دیا گیا، سربراہ بنا دیا گیا، ذمہ دار اور مسئول بنا دیا گیا، تو وہ شخص جب اللہ کے سامنے قیامت والے دن پیش کیا جائے گا تو اسے توق پہنایا ہوا ہوگا۔ یہ نہیں کہ وہ گناہگار تھا، صرف اس کو یہ عہدہ، اب اس میں ہم گھر کے امیر ہیں، کاروبار فیکٹری میرے نیچے لوگ ہیں، میں فور مین ہوں، یہ سارے شعبے اس میں آتے ہیں۔ جو 10 لوگوں یا اس سے کم لوگ یا اس سے زیادہ لوگوں پر بھی امیر سربراہ مقرر ہو گیا تو میرے بھائیوں کیا فرمایا؟ فرمایا اسے توق پہنا کر اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اگر وہ عادل ہوا، اگر وہ عدل کرنے والا ہوا، بے ایمان نہ ہوا تو بچ جائے گا، ورنہ اگر ظالم ہوا تو اسی توق پہنے پہنے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ یہ تھوڑی خطرناک بات ہے کہ صرف اور صرف کسی کے MNA MPA کسی کے کاؤنسلر بننے کی وجہ سے اس کو توق پڑ جانا ہے، اور جب تک اس کی نیکی اور عدل اللہ کی بارگاہ میں ثابت نہیں ہوتا وہ توق میں آئے گا۔ مجھے یہ بتائیں، یہ کام سوکھا ہے؟ یہ کوئی سوکھا کام نہیں ہے۔ اس لیے ہم میں سے جتنے بھی لوگ ہیں، جس کا جتنا بڑا مقام ہے وہ اتنا بڑا ذمہ دار ہے۔ ہاں جی، یہ دیکھیں نا، اب ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں منو MNA بنا دو۔ اب وہ ڈسکا میں ایک الیکشن ہوا، وہ 2-3 دن سے عذاب پڑا ہوا ہے، 4 بندے مر گئے۔ کیا ہے؟ MNA کی سیٹ۔ ہو سکتا ہے اس جو بنا ہے اس کو سانس لینے کا موقع بھی نہ ملے اور وہ پہلے ہی مر جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کو پتہ چلتا ہے آج کل۔ لیکن کیا ہے؟ ہوس اقتدار، ہوس جاہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں ایسی چیزوں سے، اس لیے مسجد کی ذمہ داری، مسجد کی خبرگیری، مسجد کے ساتھ تعاون، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں نا، آپ مسجد میں آئے ہیں، آپ مسجد میں آئے ہیں، آپ مسجد کے ایک ادنا سے نمازی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی کوئی نماز ادھر ہوتی ہے، کہیں کوئی سفر میں ہے، کوئی کاروبار میں ہے۔ اگر آپ مسجد میں آئے ہیں تو نیت کیا ہونی چاہیے؟ میں نے اللہ سبحانہ و تعالی کے اس گھر کو فائدہ پہنچا کے جانا ہے، نقصان نہیں دینا۔ ہاں جی، ہمارے کیا ہوتا ہے، اچھا خاصا میرے بھائیوں ہم وضو کر کے آ سکتے ہیں۔ دیکھیں نا، گھر سے وضو کر کے اگر آپ آئیں گے اس کا اجر زیادہ ہے یا یہاں وضو کرنے کا؟ بتائیں نا،
گھر سے وضو کر کے آئیں گے آپ کو ہر قدم پر نیکیاں ملیں گی. ہم گھر سے وضو کر کے آئیں. اچھا واش روم اور ٹوائلٹ یہ مسجد میں جو بنائے گئے ہیں اس کا مقصد کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اس کا مقصد ہے کوئی مجبور، کوئی مسافر، کوئی بیچارہ جس کا یہاں کوئی جاننے والا نہیں ہے وہ آ گیا تو وہ اسے استعمال کر لے. لیکن ہم اگر نیتاً اچھا خاصا گھر بھی موجود ہے، واش روم بھی موجود ہے، وضو کی فیسلٹی بھی موجود ہے، اجر بھی زیادہ ملتا ہے، اور چل یار مسجد ہی چل کے کریں گے، نا یہ سوچ غلط ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے مسجد کا نقصان ہوتا ہے، فائدہ ظاہر ہے آپ یوز کریں گے، پانی یوٹیلائز کریں گے، آپ بجلی یوز کریں گے، آپ گیزر کا یوز کریں گے. یہ میرے بھائیوں صرف مجبوری کے تحت ہے. واللہ مسجد نبوی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی نا، اس میں نہ واش روم تھے نہ ہی وہاں پر کوئی وضو خانہ تھا. سب لوگ اپنے وضو خود کر کے آتے تھے. تو ہمیں یہ تربیت رکھنی ہے اپنی کہ ہم نے مسجد کو فائدہ کی. یہ میں اس مسجد کی بات نہیں کر رہا، یہ میں ساری مساجد کی بات کر رہا ہوں. جنرل بات ہے جو ہزاروں لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ بھائی اللہ کے گھروں پر ہم نے بوجھ نہیں ڈالا. اب دیکھیں نا میرے گھر میں اے سی لگا ہوا ہے، میں بھائی 24 گھنٹے چلاؤں اگر اللہ نے مجھے حلال مال دیا ہے؟ اللہ منع کرتا ہے؟ نہیں. اللہ کہتا ہے تو اپنا مال کما حلال، اس کی زکوٰۃ ادا کر، اسے استعمال کر اور اللہ کا شکر ادا کر. ہے نا یہی اصول؟ ٹھیک ہے جی. جان بوجھ کے وہ ایک مسجد ہے ہمارے ادھر منڈی میں، وہاں جناب سارا دن وہ اس کا وہ ایک صدر بنا ہوا ہے، وہ اے سی چلتا رہتا ہے. جو جناب وہاں پر لیٹا ہوا ہے، کوئی سو رہا ہے، فضول. اب کیا ہے؟ بل کس کے کھاتے پڑے گا؟ مسجد کے کھاتے، بلا وجہ. او بھائی بات یہ ہے کہ یہ ساری فیسلٹیز نمازیوں کے لیے ہیں. اگر نمازیوں کے لیے ہیں تو میرے محترم بھائیوں پھر وہ جو وقت ہے اس میں یوز کریں، ان کو مس یوز نہ کیا جائے. یہ بہت بڑا المیہ ہے. اگر یہ سب سے بہترین جگہ ہیں تو پھر ہمیں اپنے گھر کے اکاؤنٹ سے زیادہ اس اکاؤنٹ کا خیال رکھنا پڑے گا. جس دن امت مسلمہ کے لوگوں نے مسجدوں کو اپنے گھروں سے بہتر خیال رکھنا شروع کر دیا، میرے بھائیوں مجھے یقین ہے ہمیں انشاءاللہ تعالی فنڈ بھی نہیں مانگنے پڑیں گے، کیونکہ مجھے احساس ہوگا یار ٹوٹی کھلی ہے، یہ لیک ہو رہی ہے. آپ یقین کریں ہماری جنرل سوچ پاکستانیوں کو، او یار مسجد ٹھیک ہے، گیزر چلتا ہے پہ، چلو اتھے چل کے کرنے، جان بوجھ کر. تو آج کے بعد ہم سب الحمدللہ، میں تو ذاتی طور پر یہ سنت ہے، اس پر کوشش کرتا ہوں کہ الحمدللہ 99% کوشش ہوتی ہے کہ اپنا وضو کر کے آیا جائے مسجد میں. بہت مجبوری ہے، مثلا ایک بندہ یار مجبور ہے، سفر سے آ رہا ہے، اس کا حق ہے، اس کا گھر قریب نہیں، اس کا حق ہے. لیکن عام حالات میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر سے وضو بنائیں. یہ اسے کیا کہتے ہیں؟ خذو زینتکم. یہ زینت ہے اختیار کرنا. اچھا اپنے گھر سے وضو بنائیں، خوشبو ہر نماز سے پہلے عطر. کتنے کا ملتا ہے یار؟ 200 کا ملتا ہے. آپ 200 روپے کے پاپڑ نہیں کھلا دیتے اپنے بچوں کو روز کے؟ کپ کیک تے فلان تے دماغ تے سارا ہم کھلا دیتے ہیں. ایک عطر لے کے اپنے پاس رکھیں، اچھا سا اپنی داڑھی پر لگائیں، تاکہ جب آپ مسجد میں کھڑے ہوں دائیں بائیں والے فرشتے بھی اور انسان بھی آپ کی خوشبو سے محظوظ ہو، نہ کہ وہ بیچارہ اندر سے کڑ رہا ہو کیڑے عذاب وچ پھنس گیا. جی یہ ریئلٹی ہے بالکل. او یار مجھے یہ بتاؤ، آپ کو یہ ڈی سی او منڈی کا بلا لے کہ بھائی تیرے ساتھ میں نے آج نا اسپیشل میٹنگ کرنی ہے، تو آپ کام والے کپڑوں میں جائیں گے؟ واللہ کوئی ریڑھی لگانے والا سے بھی کم تر ہو نا اگر، تو وہ بھی اپنا وہ سوٹ کٹے گا جڑا انہیں زندگی چ نہیں پایا. کی جی ڈی سی او صاحب، تو یہاں آپ اللہ کے دربار میں آ رہے ہیں، اچھا لباس پہنو یار، صاف ستھرا لباس پہنو، خوشبو استعمال کرو. میں ایک دفعہ گیٹوک ایئرپورٹ ہے لنڈن میں، وہاں موجود تھا. میری ایک کنیکٹنگ فلائٹ تھی، مجھے کچھ 7-8 گھنٹے رکنا پڑ گیا. وہاں چیپل بنے ہوتے ہیں، مسجد اور چرچ، اور انہوں نے سارے لوگوں کے لیے وہ الگ الگ بنائے ہوتے ہیں. تو میں مسجد میں گیا، واللہ مجھے ایک بڑی مزے کی چیز وہاں پر لگی. ہمارے انڈونیشیا اور مراکش اور تیونس کے بھائی، نماز کا ٹائم تھا، ہم نے وضو کیا، وضو کر کے میں جب وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ مراکش کے اور دیگر مسلمان ملکوں کے بھائی، واللہ اسے کہتے ہیں اہتمام. وہ بیچارے ایئرپورٹ پر کام کرتے تھے، کوئی کسی
کھانے کی دکان میں کام کر رہا ہے, کوئی کام کر, نوکریاں کرتے تھے وہاں پر. اب کیا ہوا, جیسے ہی وہ مسجد میں آئے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے اپنے جو ٹی شرٹ ٹراؤزر پہنا ہوا ہے اس کے اوپر اپنا بیگ کھولا ہے, بیگ کے اندر سے جبہ نکالا ہے, صاف ستھرا جبہ, استری ہوا جبہ نکالا ہے. جبہ نکال کے اس نے جناب سفید رومال رکھا ہے, عطر لگایا ہے, اس کے بعد اللہ کے دربار میں کھڑا ہوا ہے. جی میرے کو گڈی بھی ہے, میرے کو بیگ بھی ہے, میں بڑا پاچے خاں بھی ہوں, لیکن اللہ کے گھر میں ایسی حالت میں آؤں گا کہ ساتھ کھڑا ہوا بندہ کہتا ہے یا اللہ میری پناہ, تیری پناہ. یہ المیہ ہے. ہاں ان میں سے کوئی مجبور ہو, کوئی بیچارہ مسافر ہے, کوئی ایسا مزدور ہے جس کا گھر ہی قریب نہیں, وہ مستثنا ہے اس سے, لیکن وہ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں آپ لنچ اپنا لے کے جاتے ہیں, اگر آپ اپنا لے کے جا سکتے ہیں تو ایک لفافہ, ایک چھوٹا سا بیگ لے کے اپنے صاف ستھرے کپڑے کیوں نہیں رکھ سکتے, ٹوپی, کپڑے, اپنی چیزیں رکھیں میرے بھائیوں. یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق سب کو دی ہوئی ہے. مسجد کے لیے بن سنور کے آنا ہے, کیونکہ تم اللہ کے دربار میں آ رہے ہو. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا احسان کیا ہے, فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ, جب تو اللہ کی عبادت کرے تو ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. حالانکہ ممکن تو نہیں ہے نا اللہ کو دیکھنا. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, بس اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتا تو کم از کم تیرا یہ ذہن ہونا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کے دربار میں آؤں, میں خوشبو استعمال کروں. کیوں کہ خوشبو اللہ کے نبی کو پسند تھی. خوشبو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کو پسند ہے, تیرے بھائی کو پسند ہے, اللہ کو خوشبو پسند ہے, اور شیاطین بدبو کو پسند کرتے ہیں. بات سمجھ آ گئی جی. انشاءاللہ مسجد میں اہتمام کریں گے, اجر ملے گا کہ نہیں. قرآن کا حکم ہے کہ مسجدوں میں آنے سے پہلے زینت اختیار کرو, یہ نہیں کہ میک اپ کرواؤ. خوشبو, مسواک, دو ہی چیزیں ہیں نا. مسواک استعمال کرو گے تمہارا منہ صاف ہوگا. اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری مسلم باقی کتابوں میں بھی حدیث ہے, پیاز اور لہسن حلال ہے کہ حرام؟ کھاتے ہیں سارے. ہر ہانڈی ہماری پاکستانی انڈین ہانڈی تو بنتی نہیں نا اس کے بغیر, حلال ہے نا. اس حلال سبزی کو جو شخص کچا کھا لے, کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ مسجد میں نہ آئے جب تک کہ اس کے منہ سے بو ختم نہ ہو جائے. ایک حلال چیز کھانے کی جو ایک فطری نیچرل سمیل ہے اس کی, فرمایا مسجد میں, یعنی اس کو غصے سے کہا ہے کہ خبردار وہ ہماری مسجد میں آئے. کتنی بڑی, دیکھو نا, آپ کو کوئی اپنے گھر میں آنے سے منع کر دے, میں ایک مثال دے رہا ہوں, کوئی کہ خبردار اگر تو نے پیاز کا تیرے منہ سے وہ, خبردار اگر تو ہمارے گھر میں آئے. اور اللہ کے نبی نے اس فرمایا خبردار اگر وہ اللہ کے گھر مسجد میں جائے جب تک کہ اس کے منہ سے بو زائل نہ ہو جائے. ثابت ہوا کہ کچا پیاز اس وقت میں نہیں کھانا جب مسجد میں جانے کا ٹائم ہو. آپ عشاء کی نماز پڑھ کے, کسی کی مجبوری ہو سکتی ہے, ہم خود کئی ہائپر لیپیڈیمیا کے پیشنٹ ہیں, ان کو کولیسٹرول زیادہ, ان کو کہتے ہیں یار کچی توری کھا لیا کرو, تو وہ یا تو صبح ناشتے کے وقت کھا لے 7-8 بجے تاکہ 4 گھنٹے میں ڈائجسٹ ہو جائے, یا پھر رات کو لے, تاکہ جب 4 سے 6 گھنٹے مل جائیں گے تو پھر بو ختم ہو جائے گی. اس کے دوران نہیں لینا کہ ادھروں جناب مغرب کے بعد کھانا کھایا, اب عشاء کے وقت منہ سے جناب بدبو آ رہی ہے نا. یہ مسجد جو بہترین جگہ ہے اس کے تقاضوں کے خلاف ہے. پھر ایک اور چیز میرے بھائیوں, مسجدوں کو کشادہ, صاف ستھرا اور خوشبودار بنانا یہ فرض ہے. کشادہ سے مراد یہ ہے کہ تنگ مسجد, الحمدللہ ہماری مسجدیں کشادہ ہیں, صاف ستھری ہوں, یہ مجھ پر اور آپ سب پر ذمہ داری ہے. اور خوشبودار, صحابہ کے دور میں دھونی دی جاتی تھی عود کی, بخور کی. ہر مسجد کے اندر ایسی وہ پروڈکٹ موجود ہونی چاہیے, ابھی تو سعودیہ سے یہاں سے بھی اویلیبل ہے, کہ اس کے اوپر آپ وہ ڈالیں بخور اور ساری مسجد جناب اس طرح مہک رہی ہو. جیسے اگربتی لگاتے ہیں, اگربتی کے علاوہ اس کی اور بھی بہت ساری خوشبو ہے, کسی کو وہ نہیں پسند تو وہ دوسری یوز کر لے, لیکن مسجدوں کو خوشبودار بنانا بھی فرض ہے. بات سمجھ آ گئی ہے جی انشاءاللہ. یہ مسجدوں کے تقاضے ہیں. ثابت ہوا کہ یہ ہمارا سب سے اسپیشل مقام ہے, وی آئی پی پروٹوکول. اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں
تو اللہ کے دربار میں جب میں جاؤں تو میں شاندار ترین تیاری کے ساتھ جاؤں گا انشاءاللہ, خوشبوؤں کے ساتھ جاؤں گا, اور پھر اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے انشاءاللہ. دوسرا, سب سے بری جگہیں بازار, منڈیاں, مارکیٹس, لڑائی جھگڑے کی جگہیں, میوزک کی جگہیں, فتنہ فساد کی جگہیں, یہ سب سے بری جگہیں ہیں. اور ان بری جگہوں پر بلا ضرورت جانا, دیکھیں بازار میں جانا مجبوری ہے, بلا ضرورت جانا, بلا ضرورت وہاں جناب گھومتے رہنا, بلا ضرورت چوکو چوراہوں کے اندر کھڑا ہونا, بلا ضرورت وہاں پر جناب یہاں وہاں بندے گھوم رہے ہیں, عورتیں گھوم رہی ہیں, یہ حرام ہے. جب تک آپ کو بازار میں جانے کی کوئی حاجت نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی مقصد نہیں ہے, مت جائیں بازاروں کے اندر. حاجت کے ساتھ ہی جانا چاہیے نا. اور آپ نے دیکھا ہے لوگ رات کے وقت کھانا کھایا کیا کرتے ہیں, کوئی ان کی حاجت نہیں ہوتی, بازار میں گھومنے کے لیے چلے گئے. وہ گھومنے کی اور جگہ زمینیں موجود ہیں, کھلی جگہ موجود ہیں, آپ وہاں جائیں, نہروں کے اوپر نکل جائیں, لیکن گھومنے پھرنے کے لیے, چوکوں میں کھڑا ہونے کے لیے, فضول گپ شپ کے لیے بازاروں اور منڈیوں میں جانا جائز نہیں ہے. یہ مقصد والی جگہ ہے. بھائی بری جگہ پر مجبوری کے علاوہ جانا جائز ہے؟ کوئی بندہ کہے نا یار یہ جگہ یہاں راز آنا ہے, تو اگر کسی کی بڑی مجبوری ہوگی تو وہ جائے گا, ورنہ وہ کہے گا نہیں یار ایتھے تیرا لٹ لیندے نے. لیکن جس کی مجبوری ہے وہ پھر بھی جائے گا. تو یہ اس طرح کا لیول رکھیں کہ بازاروں, منڈیوں, مارکیٹس میں حتی الامکان مقصد کے ساتھ جایا جائے, بلا مقصد ان جگہوں پر جانے سے گریز کریں. آپ بہت سارے فتنوں سے بچ جائیں گے, بہت سارے شر سے بچ جائیں گے, بہت ساری مصیبتوں سے بچ جائیں گے, نظر کی گندگی سے بچ جائیں گے. آپ خود میرے بھائیوں کئی مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچ جائیں گے بے جا بازار نہ جانے کی وجہ سے. ٹھیک ہے, ہاں ضرورت ہے, سبزی لینی ہے, کوئی سامان لینا ہے, کوئی چیز لینی ہے, اپنے کام سے کام رکھیں. اچھا آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا کوئی دنیا کا مقصد نہیں, جوان بھی ہیں ایسے, بوڑھے بھی ہیں, بازار میں سارا دن چوکوں کے اندر کھڑے ہیں, سارا دن چوکوں کے اندر, سارا دن گھومتے رہیں گے, آوارہ گردی کرتے رہیں گے. یہ ناجائز عمل ہے. اور اگر راستوں پر وہ راستے کہ جو عام آپ کے گزرنے والے ہیں, ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی کھڑا ہونا بھی چاہتا ہے نا, کسی کو وجہ بن گئی ہے, تو پھر اس راستے کا حق ادا کرے گا. ہر گزرتے بندے کو سلام کرے, نظر جھکا کے رکھے. کون ہے تقاضا پورا کر سکتا؟ اگر نہیں پورا کر سکتے تیرے لیے بہتر ہے اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ. اگر پھرنا گھومنا مقصد ہے, گراؤنڈز موجود ہیں, وہاں پر جا کر کھیلیں, اچھلیں کودیں, ایکسرسائز کریں, فٹنس کریں, سیر کریں. لیکن بازاروں اور منڈیوں سے حتی الامکان گریز کرنا ہے, کیونکہ یہ سب سے بری جگہ ہیں اور شیاطین یہاں پر بالکل عام ہوتے ہیں. دیکھیں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے صحیح مسلم میں, فرمایا جب مغرب کی اذان ہو جائے نا, شروع مغرب کا وقت جب شروع ہونے کے قریب ہو تو اپنے بچوں کو گھروں میں لے آؤ. غروب آفتاب سے چند منٹ پہلے اپنے بچوں کو گھروں میں لے آؤ اور اپنے دروازوں پر اللہ کا نام لے دو. یعنی فوری طور پر اپنا گیٹ, کھڑکیاں, دروازے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پڑھ کے بند کر دو. یہ چند ساعتیں ہیں نا جو 20-25 منٹ کا وقت, یہ شیاطین کے نکلنے کا وقت ہوتا ہے. اور جتنی مسائل شیاطین کے میرے بھائیوں مس کرنے کے پیدا ہو رہے ہیں, 90% سے زائد یہ وقت میں بچوں کو پیدا ہوتے ہیں. ہے کوئی ہمیں تسلی؟ کوئی پریشانی نہیں, پتہ ہی نہیں. بچے کھیل رہے ہیں تو سورج غروب ہو گیا تب بھی کھیل رہے ہیں, پھر اچانک آئے گا یہ ہو گیا, رات کو سویا تھا. آپ نے دیکھا ہے کوئی بچہ بالکل رات کو ٹھیک ٹھاک ہے, سویا, صبح تیز بخار ہے, بیماری بھی کوئی نہیں, کوئی کھانسی بلغم ریشہ نہیں ہے, کوئی ٹانسلائٹس نہیں ہے, اور پھر جناب وہ عجیب و غریب حرکتیں کر رہا ہے, ہڑبڑا رہا ہے. تو شیاطین مس کرتے ہیں, نقصان پہنچاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ مغرب کے وقت وہ ہزاروں کی تعداد میں نکلے, جو رستے میں آیا وہ چھیڑتے جاتے ہیں. جو خناس ہے سارے, اکثر ان میں خناس ہوتے ہیں. ابلیس کیا کون تھا؟ جن تھا, اور جن کی ساری ذریت, اکثریت اس میں مسلمان بھی ہیں, لیکن شیاطین بہت زیادہ تعداد میں ہیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ وحی والی بات فرمائی ہے کہ جیسے ہی مغرب کا وقت ہو اپنے گھروں میں آ جاؤ اور اپنے دروازوں پر اللہ کا نام ایویں بھی بند کرو گے, پھر وہ گھر میں بھی داخل ہوگا. بسم اللہ. جب آپ نے بسم اللہ پڑھ کے اپنا دروازہ بند کر دیا, تالا لگا دیا, پھر اللہ کی سیکیورٹی میں آ گئے آپ.
ٹھیک ہے جی. تو کیا ہوا, اتنے موقع پر بھی باہر گھومنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو میرے بھائیوں, بامقصد زندگی, اچھی زندگی, مسجدوں کے اندر تیار ہو کر, خوشبو استعمال کر کے, ساری امت میں نے آپ کو وہ ان کی مثالیں دی ہیں نا, عربوں کی اور انڈونیشین کی. میرے بھائیوں, انہوں نے نماز پڑھی, جبے پہنے, خوشبوئیں آ رہی ہیں, ہر بندے نے جناب اپنے بیگ سے عطر نکالا, لگایا, ایسے لگ رہا تھا کہ جناب حرم کے اندر آ گئے ہم. واللہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ وہی ہیں جنہوں نے جینز ٹی شرٹ پہنی, مجبوری تھی ان کی, یا انہوں نے ڈانگریاں پہنی ہوئی اپنے کام کی. ایسے جناب فریش وائٹ رنگ کے انہوں نے پہنے, اپنی نماز ادا کی سکون کے ساتھ. اس کے بعد اپنے وہ جبے اوپر سے اتارے, انہیں فولڈ کیا, بیگ میں رکھا, اگلی نماز کے لیے پھر تیار. ہے نا کمال؟ تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ سانوں کو پیسے دی کمی ہے, کپڑے دی کمی ہے, صرف اور صرف ہم لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے. آج اہمیت دینا شروع کرو کہ میں نے اللہ کے دربار میں جانا ہے, تیار ہو کر, زینت اختیار کر کے, تو پھر دیکھو آپ کی مسجدوں کی حالت کیا بنتی ہے. مائیں تیار, عربوں کی مائیں تیار. ایک میرے بھائیوں, ایک مسلمان تھا لیبیا کا, اللہ تعالیٰ اس کو مزید خیر کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اسے 6 بچے عطا کیے. کتنے؟ 6 بیٹے عطا کیے. اور وہ 6 بیٹے انگریز عورت کے اندر سے تھے جو مسلمان ہوئی تھی, نیو مسلم گوری کے اندر سے. یہ 2002-1 کی میں بات کر رہا ہوں. چھوٹے چھوٹے بچے جناب, باپ لیبین, ماں برٹش, لیکن مسلمان برٹش, سلفی عورت, باپ پردہ عورت. وہ ہمارا دوست تھا. واللہ ہم نے فجر کے وقت دیکھا ہے 6 کے 6 بچے اس نے لادے ہوئے اپنی 7 سیٹر کے اندر. ماں نے فجر کے وقت, حالانکہ وہ انگلینڈ میں رہ رہے ہیں, سب کو جبے پہنا کر, سفید ٹوپیاں پہنا کر, خوشبوئیں لگا کے تیار کر کے بھیجا ہوا ہے. ہماری زنانیوں کو ہوش ہی کوئی نہیں. آپ اٹھا کے ہلکان ہو جائیں گے, عورتیں نہیں اٹھتی, نمازوں کی طرف پابندیاں نہیں لگاتی, اور ذہن کیا بنا ہوا ہے, او نہیں عورتوں نو معاف ہے, عورتوں نو کوئی نہیں مسئلہ, وہ اپنے خاوند کی خدمت کر لین, بچے پالن, یہی بڑا ہے. یہ ہے نا سوچ آپ نے دیکھی, بڈھے بابے کہتے ہیں. یہ میرے بھائیوں جملہ ہی بڑا خطرناک ہے. عورت پر بھی نماز اتنی ہی فرض ہے جتنی مرد پر ہے. عورت پر تو فریضہ یہ بھی ہے اپنے بچوں کو بھی تیار کر کے خاوند کے ساتھ روانہ کرے مسجد کے اندر. یار اگر وہ انگریز عورت 6 بچے ان کا خیال رکھ کے انہیں مسجد میں تیار کر کے بھیج سکتی ہے ہر روز بلا ناغہ, تو ہماری عورتیں کیوں نہیں بھیج سکتی؟ یہ کمی کس کی طرف سے ہے؟ ہمارے رویے ہی ٹھیک نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم عمل کرنے والے بنیں, اور اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے. ہم نے انہیں بتانا ہے تو ان کو کچھ موٹیویشن ہوگی نا. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام کرنا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ جو 6 بچے تھے نا میرے بھائیوں, ان کی میں اگلی بات بھی آپ کو بتاؤں, وہ 6 کے 6 پھر مدینہ یونیورسٹی میں گئے. وہ 6 کے 6 اللہ کے قرآن کے حافظ, اور 6 کے 6 3 تو شاید میرے آنے تک 2008 تک عالم بن کر یو کے میں واپس آ چکے تھے. اور اس کا باپ کہتا تھا یہ انگلش جاننے والے ہیں, ہاف کاسٹ ہیں, برٹش ہیں, یہ انشاءاللہ یہاں دین کی دعوت دیں گے. آیا مزہ؟ یہ ہے اصل صدقہ جاریہ. وہ بنا کے چلا گیا. بلڈنگاں جنیاں دل لے بنا لو, پیچھے سے اولاد شرابی نکل آئے. دیکھ لیں ہمارے پاس ڈیلی بندے آتے ہیں, جی میں انہیں چھڈیا جی, منڈا جڑا انہیں اڑا دیتے ہیں. خیر پر لگائیں, مسجدوں کی اچھی جگہوں پر بچوں کو بھیجیں, گھر کے اندر ماحول ہو, صبح کے وقت لائٹیں آن ہوں, سارے بچوں کی تیاری ہو, انہیں اٹھایا جائے. اور میرے بھائیوں, ان کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا, اس وقت 5-6 سال کا تھا. وہ میں نے اکثر دیکھا ہے, وہ فجر کی نماز میں ایسے سویا ہوتا تھا, بچہ ہے, لیکن ماں نے کہا چل آج تیری تربیت کا دور ہے. جب 10 سال سے بڑا ہوگا تو پھر اس سے شوق پیدا ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے کہ مسجد کو صدقہ لگ سکتا ہے یا؟ دیکھیں جی, مسجد کو صدقہ یا زکوٰۃ نہیں لگتی. صدقہ عمومی طور پر جو ہمارے ہاں مروج ہے نا, وہ ہے غریبوں مسکینوں کے لیے. کیا ہے؟ غریبوں مسکینوں والا صدقہ. وہ مسجدوں کو نہیں دینا, زکوٰۃ بھی نہیں دینی. مسجد کے لیے الگ صدقہ ہے. جو مسجد کی خبر, دیکھیں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف ادا کیے نا, انما الصدقات للفقراء والمساکین, اس میں اللہ نے مسجد کا ذکر نہیں کیا. مسجد کا ذکر حدیث میں کیا آیا؟ جس نے ایک مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں محل تیار کر. اللہ کہتا ہے کرو سودا بھائی, جنت کا محل.
پھر اس میں نا غریبوں نے پریشان ہو جانا تھا کہ میں پوری مسجد کس طرح بناواں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے، فرمایا جس نے پرندے کے گھونسلے جتنی مسجد بنائی، حالانکہ اتنی مسجد ہوتی نہیں، یعنی اتنا بھی پورشن اس میں حصہ لیا، اس کے لیے بھی جنت میں اللہ محل بنائے گا۔ تو مسجد کو الگ دینا ہے، مسجد کو الگ دینا ہے، غریبوں مسکینوں والا صدقہ مسجد کو نہ لگائیں۔ مسلم ریاست میں غیر مسلم اقلیتوں کو اسلام اجازت دیتا ہے تبلیغ کی؟ ہاں، مسلم ریاست میں غیر مسلم اقلیتوں کو اپنے دین کی تبلیغ کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ وہ تو باطل ہے، وہ تو باطل ہے، وہ تو کفر ہے، وہ تو شرک ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کی آیت پڑھیں سورہ توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر تو فرمایا حتیٰ یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہ چھوٹے بن کے رہیں۔ اور پھر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان کے راستے تنگ کر دو، ان کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو، یہ بالکل صحیح روایات ہیں۔ اس لیے کفر کو، شرک کی تبلیغ کی قطعاً کسی مسلمان ریاست میں اجازت نہیں ہے۔ جو بندہ مزید تفصیل پڑھنا چاہتا ہے تفسیر ابن کثیر کو کھولے، اور یہ جو آیت ہے نا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، اس آیت کی تفسیر پڑھ لیں، اردو میں بھی موجود ہے، تواڈے اکھاں بھی کھل جان گیاں، تواڈے رونگٹے کھڑے ہو جان گے، اوف اللہ اتنا خطرناک۔ اس آیت کی نا تفسیر پڑھنی ہے صاحب نے انشاءاللہ ابن کثیر کے اندر، امیزنگ، اور اتنی سختی ہے اس مسئلے پر کہ میرے بھائیو آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ بھائی اسلام تو آیا تھا شرک کو مٹانے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اسی طرح سارا دین کس کا ہو جائے؟ اللہ کا۔ پھر دوسرے مقام پر فرمایا نہیں ہونی چاہیے، جمہوری نظام ہے ادھر، یہ یہاں پر وہ جناب کہتے ہیں جی ہم اقلیتوں کو اجازت دے رہے ہیں، وہ آپ کی اگر اپنی تبلیغ کریں گے تو کل کو لوگ عیسائی اور ہندو ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ ہماری پیپل پارٹی بنی بیٹھی ہے سندھ کے اندر، یہ دہریے، انہوں نے پچھلے دنوں چند سال پہلے انہوں نے کہا جی کہ جو ہندو مسلمان ہوگا 18 سال سے کم عمر مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ دیکھو نام کے مسلمان اور قانون پاس کر رہے ہیں، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کا بچہ ہے 8 10 12 سال کا ہوگا، بیمار ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی وہ بیمار تھا، مرنے کے قریب تھا، دعوت دی اسلام کی، اور اس کے دل میں اس دعوت نے گھر کر لیا، اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے۔ میں ابا جی کو میں پوچھنا، ابا کہتا ہے اطیع ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، بچے کو مسلمان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ حکومتیں بل پاس کرتی ہیں جی تم اسلام نہیں قبول کروا سکتے، خود جا کے ہندوؤں کے مندروں کے اندر یہ جناب ان کی پوجا اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، یہ بالکل ناجائز ہے۔ اسلام جب سچا دین ہے تو پھر ہمیں جھوٹ اور شرک کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے بیٹا بنانے کے بارے میں بات انہوں نے کی نا عیسائیوں نے، تو کیا فرمایا لقد جئتم شیئا ادا، سخت جملے اللہ نے ارشاد فرمائے۔ زمین پھٹ کیوں نہیں جاتی، آسمان ادھیڑ کے کیوں نہیں رکھ دیے جاتے کہ انہوں نے اتنی بڑی اللہ کے بارے میں بات کی؟ تو کفر اور شرک کی تبلیغ کی قطعاً اجازت نہیں ہے، یہ قرآن اور حدیث میں اجماعی عقیدہ ہے، اس میں کوئی سنی بریلوی کی اختلاف ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔